تیسرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ شوق کے طور پر مطلب بلیاں ہیں، کتے ہیں، کبوتر ہیں، اس طرح کی چیزیں مطلب پالتے ہیں، تو یہ سب پالنا کیسا ہے؟ دیکھیے، بلی ہو یا کتے ہوں یا کبوتر ہو، ان کو پالنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، خاص طور پر کتے کے بارے میں ہے کہ جس گھر میں تصویر یا جاندار کی تصویر ہو یا کتا ہو گھر میں، تو اب اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا کتا پالنے کی ممانعت نہیں ہے۔ کتا اگر پال رہے ہیں تو اس کو گھر میں نہ رکھا جائے، بلکہ کچھ اس طرح اہتمام کیا جائے گھر کی باؤنڈری سے وہ باہر رہے۔ ٹھیک ہے، تو پالنے میں اگر پہلے کے لوگ، اور آج بھی ایسا ہوتا ہے، اپنی حفاظت کے لیے یا چور ڈاکوؤں سے حفاظت کے لیے بھی لوگ کتوں کو پالا کرتے ہیں کہ وہ گھر کی رکھوالی کرے۔ تو اس لیے اس طرح اگر کوئی رکھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اسی طرح بلی کو پالنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بلی کو پالنا تو یہ صحابی رسول کی سنت بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ ان کا لقب تھا، اور ان کو ابو ہریرہ کہا ہی یوں جاتا تھا کہ ابو ہریرہ کا مطلب ہے بلی والے۔ کثرت سے بلیاں ہوتی تھیں ان کے پاس، تو اس لیے ان کو یہ لقب حضور علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو اس لیے بلیاں پالنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت مبارکہ ہے، اور دیگر پرندے وغیرہ بھی پالے جائیں اس نیت کے ساتھ کہ مخلوق خدا کی بہتر انداز میں خدمت کریں۔ ہاں، اگر کوئی بلیاں، کبوتر یا دیگر پرندے پالتا ہے اور اس کا خیال نہیں کرتا، کھانے پینے کا خیال نہیں کرتا، تو پھر یقیناً وہ گناہ گار ہوگا ثواب ملنے کے بجائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم پرندے پالو یا جانور پالو، مضمون حدیث ہے کہ 70 بار ان کو کھانا پیش کرو۔ مطلب کیا ہے کہ آپ ان کے کھانے کا ہر طور پر خیال رکھیں۔ اسی لیے ان کے پاس، جہاں لوگ پرندے پالتے ہیں تو ان کے پاس ہر وقت پنجرے میں باجرہ یا دانہ وغیرہ رکھا رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کثرت سے کھانے پینے کا ان کا خیال رکھو، ورنہ ثواب ملنے کے بجائے ممکن ہے کہ تم مخلوق خدا کو اذیت پہنچانے کی وجہ سے گناہ گار ہو سکتے ہو۔ اچھا، رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے نا؟ بالکل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق کی آپ خدمت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ ان کے رزق کا انتظام فرما رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے آپ کے روزگار کا انتظام فرمائے۔